مرشد کے آداب کے سلسلہ میں بیان کیا تھا کہ مرشد کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب ہے مرشد سے محبت کرنا۔ تو جب محبت کریں گے تو مرشد ہمارا محبوب بن جائے گا۔ تو میں نے اس محبوبیت کے حوالے سے بتایا کہ مرید کو تو اپنے مرشد سے محبت کرنا لازمی ہے ہی۔ جو مرشد ہے وہ اتنی صفات کا مالک ہے اور اس شان کا مالک ہے کہ اس سے تو اسے بنانے والا رب بھی پیار کرتا ہے اور وہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ تو اب مزید کچھ آداب جو ہیں وہ میں اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے سے محبت ہو جاتی ہے اور پھر اس بندے کے ساتھ جو منسوب چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسے محبت کرتا ہے، اس سے پھر مریدین کو بھی سبق ملے گا کہ ہم اپنے پیر کے وجود سے اور اس کے ساتھ منسوب چیزوں سے کس حد تک پیار کرتے ہیں۔ تو دوستو، جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد اور اس کے احباب سے بھی محبت کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر و موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے درمیان میں ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں تو پوچھا گیا کیوں کیا آپ نے سیدھی؟ تو بتایا گیا کہ ان بچوں کا باپ صالح تھا، یعنی باپ نیک تھا، ولی اللہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ باپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر مقرب ہوا تو رب تعالیٰ نے ان کے بیٹوں سے بھی پیار فرمایا۔ اسی طرح رب العزت جل جلالہ عما نوالہ اپنے بندوں سے جب پیار کرتا ہے تو اس پیار کے سلسلہ میں جہاں اس کے بندے قدم لگاتے ہیں، یا اسے آپ ایسے آسان لفظوں میں کہہ لیں اس کے بندوں کا جو آستانہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس آستانے سے بھی محبت کرتا ہے۔ ترجمہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں لیکن دلیل سے کر رہا ہوں کہ جہاں ان کے قدم لگ جاتے ہیں، جو اس ولی اللہ کا آستانہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنا محبوب کرتا ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانی بن گئی۔ تو وہاں کیا لگے؟ اللہ کے ولی کے قدم لگے۔ تو اللہ کے ولی کا آستانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں متبرک ہو جاتا ہے، مقدس ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ولی اللہ جس راہ سے گزرتا ہے اس راہ کو رب نے کیا نام دے رکھا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کو کیا پیچھے کہا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ولی اللہ کا جو راہ ہے اس کو رب نے الصراط المستقیم قرار دیا، یعنی اولیاء کے راہ کو رب نے صراط مستقیم قرار دیا۔ اور اس کے بعد ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی بارگاہ میں عزت اور کرامت کی اور شرافت کی جو زندگی ہے اس پر جو انعام عطا فرمایا، اس لحاظ سے رب نے فرمایا انعمت علیہم، یہ عام نہیں ہے، ان کو میں نے انعام دے رکھا ہے، ان کو میں نے انعام کی سند عطا کر رکھی ہے۔ اور دوستو، جو ان کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، جو اس کے محبوبوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے، ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، تمہیں کتنی اچھی رفاقت مل گئی ہے۔ دوستو، یہ جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبیت کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی منسوب چیزوں سے محبت کرنا، یہ افراد، یہ احباب، یہ ان کی اولاد اور یہ ان کے در و دیوار اور یہ ان کی راہ گزار، اس کو چھوڑو، رب العالمین جس بندے سے پیار کر لیتا ہے اس بندے کے ساتھ اگر کسی جانور کو نسبت ہو جائے تو اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ مثال قرآن مجید میں موجود ہے کہ ایک گائے کو نسبت ایک ولی اللہ سے ہو گئی تو رب العالمین نے اس گائے کے ساتھ اس قدر پیار کیا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام اللہ نے اس گائے کے نام پر سورۃ البقرہ رکھ دیا۔ اور پھر اس گائے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیار فرمایا کہ کبھی اس کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بقرۃ لا فارض ولا بکر، اور کبھی اس کی رنگت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے بقرۃ صفراء فاقع لونھا، اور کبھی اس کی صفت بیان کرتے ہوئے رب ارشاد فرماتا ہے بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اور کبھی اس گائے کو بے عیب کہنے کے لیے فرماتا ہے لا شیۃ فیہا۔ دوستو اندازہ لگاؤ، رب جب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو اس کے ساتھ منسوب جانور کو بھی رب کہتا ہے یہ بے عیب ہے، اور یہ تو پھر گائے ہے۔ گائے سے آگے بڑھو
اگر کوئی کتا بھی اس کے ولیوں کے ساتھ، اس کے محبوبوں کے ساتھ منسوب ہو جائے تو رب العالمین اس کا ذکر بھی قرآن میں تحسیناً اس طرح فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا اپنے ہاتھ بچھائے ان کے در پہ بیٹھا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ رب العالمین بھی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے اور ان کو محبوب بناتا ہے، پھر محبوب بنانے کے بعد ان کے ساتھ منسوب ہر چیز کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس ہر چیز کو معزز کر دیتا ہے۔ تو اب مرید کو چاہیے کہ تو اپنے مرشد کو اگر محبوب کہہ رہا ہے تو جیسے رب العالمین اپنے محبوب کی منسوب چیزوں کی قدر کر رہا ہے، ان کو عزت دے رہا ہے، اے مرید صادق کیا تیرے دل میں بھی اپنے مرشد کے ساتھ متعلقہ چیزوں کے ساتھ ایسے ہی پیار ہے، ایسے ہی ان کا احترام موجود ہے، ایسے ہی ان کا اکرام موجود ہے؟ تو پھر تو فیض کی امید رکھنی چاہیے۔ اور اگر ایسا کرنے کے بجائے وہاں عیب نکالے جا رہے ہیں، وہاں انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تو پھر خود دیکھ لے کہ رب العالمین تو جہاں محبت کرتا ہے تو پھر اس محبت کے قانون کے مطابق اس محبوب کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز سے وہ پیار کرتا ہے۔ تو یہ وہ آداب ہیں جو امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائے ہیں۔ میں نے ان کے بتائے ہوئے آداب کو قرآنی دلائل سے مزین کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔